آپ جب احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ آج بھی مدینہ شریف جائیں گے تو آپ کو یاد تازہ ہوگی کہ جنہوں نے جہاد کیا تھا یہ شہید ہوئے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے نام پر جانیں دی تھی۔ جب سال کے بعد داتا صاحب کا عرس آتا ہے تو یاد بھی آتا ہے کہ یہ شہزادہ غزنوی سے چلا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بال بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، کوئی نہیں تھا داتا صاحب کا لاہور میں۔ راوی کے کنارے 1000 سال پہلے جب لاہور میں آبادی بھی کوئی نہیں تھی، داتا علی حجویری آ کے بیٹھے، پتے کھایا کرتے تھے، کہتے میں درختوں کے پتے کھاتا، راوی کا پانی پیتا۔ لوگ کہتے علی حجویری گزارا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جس رسول کے دین کے لیے آیا ہوں وہ مدد بھی فرما دیں گے۔ جب سال کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں نا، خواجہ اجمیری کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد کی جاتی ہیں۔ بھائی مجدد صاحب کا عرس منایا جاتا ہے تو خدمتیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس منا کے ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے، تو سال کے بعد والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ عرس میں ہوتا کیا؟ تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت، اس کے بعد کتاب ہوتے، کوئی تلاوت نہ کریں، پوچھ لینا مولانا صاحب سے کہ قرآن شریف پڑھا کریں کہ رہنے دیں، اور نعت شریف بولے ہمارا تو گزارا ہی نہیں۔ بالکل یقین کریں جس دن نعت نہ سنے وہ رات گزرتی نہیں۔ غذا ہے، روح کی غذا ہے نعت، بغیر نعت کے چل ہی نہیں سکتا۔ مسلمان اور حضور کا نام لینے والا بغیر نعت کے چل جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ تقریر خطاب نہ کرے جو حضور کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین مسلمانی وہ ہے جو کھانا زیادہ کھلائے اور سلام پہلے لے، تو جو کھانا نہیں کھلائے حضور کے طریقے پہ عمل نہ کرے۔ کہتے ہیں جی کچھ باتیں غیر شرعی آ گئی ہیں، کچھ باتیں لہذا عرس بند کر دینے چاہیے۔ یونیورسٹی میں لڑکے اور لڑکی اکٹھے پڑھتے ہیں نا، شرعی ہے کہ غیر شرعی؟ بول کے بتائیں یار، غیر شرعی تو یونیورسٹیاں بند کرانے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب؟ صرف عرس ہی بند کرانے ہیں، ہے نا غیر شرعی یونیورسٹیوں کی تعلیم، کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو آپ ہر جمعے تقریر کیوں نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے خلاف؟ ہر جمعے عرس کے موقع پہ تقریریں کرتے، عرس بند کرو بھائی۔ کسی جگہ غیر شرعی بات شامل ہوگی تو غیر شرعی چیز بند کرائی جائے گی، عرس بند نہیں کرایا جائے گا، ڈھول بند کرایا جائے گا، تماشے بند کرائے جائیں گے، فضولیات میلے ٹھیلے بند کرائے جائیں گے، غلط حرکتیں بند کرائی جائیں گے، عرس بند۔ عرس تو میرے بھائی فیض کا ایک ذریعہ ہے، عرس تو فیض کا ذریعہ ہے، یہ کیے جائیں گے، یہ منائے جائیں گے، اولیاء اللہ کے تذکرے۔ اور دیکھو کان ادھر سے نہیں پکڑتے، ادھر سے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم جی برسی کرتے ہیں، تو برسی کیسے ابھی کی منائی گئی تھی بتاؤ؟ عجیب چکر، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، امت میں تفریق ڈالتے ہو۔ میرے عزیز دوستو، رسول پاک علیہ السلام کے اب امت کے جو اولیاء ہیں ان کے اعراس منائے گے، اس میں جو غیر شرعی چیزیں وہ بند کی جائیں گی، وہ نکالی جائیں گی، ختم کی جائیں گی۔ ہم ہر روز ہر موقع پر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا اور اس پہ جاؤ قرآن پاک پڑھو۔ اب مرید یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹی امرود کی لے جاؤں گا تو مجھے فیض زیادہ ملے گا، تلاوت نہیں کرتا پیر صاحب کے لیے، بالکل سپارہ نہیں کھولنا، ایک کام نہ مجھ سے کراؤ، وظیفہ نہ پڑھاؤ، دروشی بھی نہ پڑھاؤ، کہتے پیٹے ایک لے لو، دیگ لے لو، اسی پہ گزارا چلاؤ۔ او خدا کے بندے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، اب بھی جس کو موقع ملے جا کے ہندوستان میں سرحد شریف دیکھ لے، کوئی نعت نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میرے ابا جی کو قرآن پاک سے پیار ہی بڑا تھا، جو میرے والد کی قبر پہ آئے قرآن پاک پڑھے۔